آئیے آخر میں صدر عالی وقار تک ہم پہنچیں گے. ظفر گورکھپوری کا ایک شعر ہے کہ روشنی سر میں لیے پھرتے ہو دیوانے ہو، کسی دیوار کسی در کے حوالے کر دو. پروفیسر اختر الواسع صاحب ظاہر ہے نام کا حصہ اختر ہے تو ان کی ایک روشنی ہے دانش کی اور علم کی، علمیت کی. تو اس روشنی کو انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھا محفوظ کر کے، بلکہ انہوں نے بکھیرا ہے اپنی تقریروں سے، اپنی تحریروں سے، اپنی موجودگی سے. اور واسع ہیں تو ان کے دل میں ایک وسعت بھی ہے. وہ یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں وسعت ہو. میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں پروفیسر اختر الواسع صاحب کہ براہ کرم آپ تشریف لائیں اور اس جلسے کو اس کی منزل تک پہنچائیں. قابل صد احترام گلزار دہلوی صاحب، محترم المقام ڈاکٹر ایس فاروق صاحب، محترم شہپر رسول صاحب، ہمارے مہمانان گرامی قدر جناب مفتی اسد صاحب، زنجانی صاحب، میرے دوست معین شاداب صاحب، خواتین و حضرات، میں شکریہ کیوں نہ ادا کروں اپنی طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی ڈاکٹر سید رضا حیدر کا، جنہوں نے ہمیں دعوت دی کہ من الظلمات الی النور، ظلمات سے نور کی طرف آؤ. کیا بات اور ہم سب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہم نے اس پہ لبیک کہا. نور امروہی کا نام میرا سنا ہوا نہیں ہے، ان سے میری باتیں بھی ہوئیں، لیکن اتفاق یہ ہے کہ ہم بالمشافہ پہلی دفعہ مل رہے ہیں. اور نہیں وہ مطلب، لیکن یہ کہ ہمیں جس طرح سے موقع ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا. بہرحال میں ان کی اس لیے بھی ان کو اہمیت دیتا ہوں اور قدر کرتا ہوں کہ یہ رہتے امریکہ میں ہیں، سوتے امریکہ میں ہیں، خواب ہندوستان کے دیکھتے ہیں. کیا بات. دوسری بات جو مجھے ان کے سلسلے میں اور زیادہ متاثر کرتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنی زبان، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت سے اپنے رشتے کو منقطع نہیں کیا ہے. ہجرت ان کی صرف اور صرف ایک سرزمین سے دوسری سرزمین کی طرف ہے، اس سے زیادہ معاملہ ان کی ہجرت کا نہیں. اور ہجرت کا وہ کرب جو ان کے یہاں ہے اس کو ان کی ہر آمد پہ آپ محسوس کر سکتے ہیں. ورنہ معاف کیجیے گا، ہمارے ہاں تو ہر آدمی امریکہ جانے کو تڑپتا ہے، یہ امریکہ جا کر بھی امروہہ آنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. اپنی سرزمین سے اپنے تعلق کی جو دلیل ان کے یہاں ہمیں ملتی ہے وہ غیر معمولی ہے. جہاں تک ان کی شاعری کا سوال ہے، معاف کیجیے گا، اس پر فیصلہ تو ادب کے مفتی اور قاضی ہی کر سکتے. میرا معاملہ تو صرف یہ ہے، اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور اس بات کو بھولتا نہیں ہوں اور دہراتا رہتا ہوں، اور دہراتا اس لیے بھی ہوں کہ جس زمانے میں زندہ ہوں اس زمانے کے اندر معاملہ یہ ہے کہ لوگ بری باتوں کو دہرانے میں تکلف نہیں کرتے، تو میں سچ بات کو دہرانے میں کیوں تکلف کروں. وہ یہ کہ میں بنیادی طور پہ زبان اور ادب کا قاری ہوں. میری زبان سے رشتہ وہ ہے جو میری ماں کے دودھ کے ساتھ، اس لیے کہ میری ماں نے مجھے میرا وجود بھی عطا کیا اور میری زبان بھی عطا کی. اپنے نطق کی ہر صدا کے لیے میں انہی کا مقروض ہوں. اس لیے جب میں ان کا یہ مجموعہ کلام دیکھتا ہوں اور اس کا عنوان دیکھتا ہوں
تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ازلی اور ابدی صداقت ہے کہ دعائیں ہی کام آتی ہیں. اس بات کو بالکل سمجھ کے رکھنا چاہیے. اور دعا مومن کا ہتھیار بھی ہے اور عبادت کا مغز بھی ہے، اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے. تو یہ بات، لیکن یہاں پہ انہوں نے ایک جذباتی کیفیت سے دوچار ہوئے تو امریکہ میں، جو کہ بنیادی طور پہ میلٹنگ پاٹ کہلاتا ہے، میں ہندوستان کو میلٹنگ پاٹ نہیں مانتا ہوں. ہندوستان بنیادی طور پہ فلاور پاٹ ہے، یہ گلدستہ ہے. یہاں پر کتنی ہی کوشش کی جائے ہم اپنی تہذیبوں کو ایک دوسرے سے ضم نہیں کرتے ہیں. ہماری تمنا یہ ہوتی ہے، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے، ہمارا منشور حیات یہ ہوتا ہے، غالب کے لفظوں میں، کہ ہے رنگ لالو گلو نسری جدا جدا، ہر رنگ میں بہار کا اس بات چاہیے. اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ہندوستان سے اس کی اس وصف کو اور اس خوبی کو اور اس کردار کو کوئی نہیں چھین سکتا. میں جہاں یعنی چونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے خاص، چونکہ لوگوں کا ذہن ایک خاص اس پہ جا سکتا ہے سیاسی پس منظر میں. پچھلے کچھ سالوں سے ہم جس بحرانی کیفیت کا شکار ہیں اس میں کچھ لوگوں کا احساس ہوتا ہے، لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ قوم جو سانحہ کربلا کے بعد زندہ رہی، سقوط بغداد کے بعد زندہ رہی، 1857 کے بعد زندہ رہی، 1947 کے بعد زندہ رہی، 1992 کے بعد زندہ رہی، 2002 کے بعد زندہ رہی، وہ آگے بھی زندہ رہے گی. آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ ہمیں لا تقنطو کا جو پیغام الہی ہے اس پر یقین رکھنا چاہیے اور اسے پکڑے رہنا چاہیے. یہ بات مذہب کے حوالے سے نہیں کر رہا ہوں، زبان کے حوالے سے بھی مجھے کہنا ہے. گلزار دہلوی کی طرح سے جدوجہد کرنا سیکھیے. انہوں نے زبان کو، یہ وہ لوگ ہیں آنند نارائن ملا سے گلزار دہلوی تک جنہوں نے کہا ہم مذہب بدل سکتے ہیں، زبان نہیں بدل سکتے. جی تو یہ وہ لوگ ہیں جسے ہمیں سمجھنا چاہیے. اور ایک غلط فہمی جس کی وجہ سے سارا فساد پیدا ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ تقسیم وطن کے بعد ہم نے، یہاں ابھی مفتی صاحب فرما رہے، مفتی صاحب کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تقسیم وطن کے بعد اس ملک میں یہ تاثر پیدا کرنے کی ایک کوشش کی گئی کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے. میرا یہ ماننا ہے اردو نہ کبھی مسلمانوں کی زبان تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے. کیوں کہ بنیادی طور پر یہ وہ زبان ہے جس کے لیے عالم فتح پوری نے بڑے پتے کی بات کہی تھی. دلی کا لال قلعہ تھا، اس کا مشاعرہ تھا، عالم فتح پوری آخری دفعہ آئے تھے، اس میں انہوں نے ایک نظم پیش کی تھی جس میں اردو کا مقدمہ اس طرح پیش کیا تھا کہ ایک طرف ہاتھ میں شنکر کی ہے گلزار نسیم، دوسرے ہاتھ میں چک بست کی رامائن ہے، کیا غضب کرتے ہو مسلم کی زباں کہتے ہو، اپنی سیتا ہی کو بنواس دیے دیتے ہو. جب تک گلزار دہلوی، آنند موہن، پنڈت آنند موہن دتشی، گلزار دہلوی موجود ہیں، اردو نامی سیتا کا کوئی راون ہرن نہیں کر سکتا ہے. اس کے لیے تیار ہے. میں نے یہ باتیں اس لیے کہیں، معاف کی جگہ تھوڑا سا انحراف کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن آج کی اس مجلس کے حوالے سے یہ بات عرض کرنا ضروری تھی، چونکہ ہمیں شکستگی کا، پامالی کا
دل شکنی کا کوئی احساس نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا. کیوں کہ ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں، حصے دار ہیں. اور اس ملک کو ہم نے قطب مینار کی بلندی، تاج محل کا حسن، لال قلعے کی پختگی اور شاہجہانی مسجد کا تقدس عطا کیا ہے، معین الدین اور نظام الدین کا عرفان عطا کیا ہے. ہم نے اس ملک کو میر غالب، چک بست اور فراق دیا ہے. اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دوستو یاد رکھو، بھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا، جس کے نام کا آپ اور میں کلمہ پڑھتے ہیں، کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، برسوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، دور زماں ہمارا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یقین ہے نور اسی طرح آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. امریکہ میں ہندوستان کو زندہ رکھیں گے، اور ہندوستان جب آئیں گے تو امریکہ سے جو نئی ہوائیں اور تازہ ہوائیں ہیں وہ لے کے آئیں گے. کیوں کہ میرے نزدیک نور امروہوی جو ہیں وہ ہمیشہ اقبال کے اس شعر کی علامت ہے جس میں اس نے کہا تھا، مشرق سے ہو بیدار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے ہر شب کو سحر کر. ان کی شاعری بنیادی طور پہ ہر شب کو سحر کرنے کا نام ہے، اور فطرت کے راز ہائے سربستہ کو کھولنے کا نام ہے. میں انہیں سلام کرتا ہوں اور ان کا استقبال کرتا ہوں، اور آپ کی اور اپنی طرف سے بھائی ڈاکٹر سید رضا حیدر کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب سے یہ ڈائریکٹر ہوئے ہیں انہوں نے ایوان غالب کو واقعی اس طرح سے ہم سب پہ غالب کیا ہے کہ ہم مغلوب ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے.